السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم تھوڑا ہٹ کے بات کریں گے۔ ایک تو جو والنٹیئر ورک ہے کینیڈا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ پاپولر ہے اور ان چیزوں کی بہت اہمیت ہے اس کلچر کے اندر۔ پاکستان سے جب آپ آتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ میں میرا خیال ابھی تک اسی تھیوری پہ بلیو کرتی ہوں۔ اس پہ بات کریں گے کہ والنٹیئر ورک کیوں ضروری ہے، اور پاکستانی کمیونٹی کے اندر آج کل ہم اس چیز کی اویئرنیس دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خاص کر کے ینگ جنریشن جو ہے وہ اس چیز کو بہت تیزی سے اڈاپٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بات ہے جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، وہ این جی اوز ہیں۔ این جی اوز کا فنکشن جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہیں، یا کسی سوسائٹی کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے ان کی اہمیت جو ہمیں دکھائی جاتی ہے کیا اتنے وہ اہم ہوتی بھی ہیں کہ نہیں۔ اس پہ ہم بات کرنے کے لیے آج دو مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ فائزہ ظفر، جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ ٹاک شو، مارننگ شو، پاپولر مارننگ شو کرتی رہی ہیں، اور ابھی بھی یہ والنٹیئر ورک میں جو کافی آج کل انوالو ہیں، تو اس لیے ان کو آج کے پروگرام میں مدعو کرنے کا مقصد تھا۔ دوسری ہماری مہمان شخصیتیں آج کل کافی تیزی سے پاپولیرٹی کا گراف ان کا اوپر جا رہا ہے، اطہر حسین آرین، اور اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ یہ والنٹیئر ورک کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو این جی اوز کا ایک کام ہے اس کو دوبارہ سے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے شاید لا رہے ہیں، کلیم ہے ان کا، اور ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں یہ جاننے کے لیے کہ کیا اس بات میں کہاں تک صداقت ہے۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا فائزہ، پہلے آپ سے شروع کر لوں۔ ٹاک شو کی ماہر ہیں آپ، اور مجھے بڑی دفعہ اپنے پروگرام میں بلا کے آپ شوق سوال کر چکی ہیں۔ میرا آج آپ سے سیریس کویسچن ہے کہ جب آپ نے یہ والنٹیئر ورک آپ کے نزدیک کیوں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اہم ہے، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں خاص کر کے ٹین ایج کے جب بچوں کو ہم والنٹیئر میں انوالو کرتے ہیں، میں پورے یہاں کے سسٹم سے مجھے یہ گلا ہوتا ہے کہ سب آرگنائزیشنز یا سب ایون کانفرنسز جو ہوتی ہیں بڑی بڑی، اس میں بچوں کو والنٹیئر کروایا جاتا ہے، تو میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ان کو منیمم بھی کچھ پے کر دیا جائے والنٹیئر کی بجائے، تو وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا کیا کہنا چاہیے کہ بچوں پہ بھی اچھا اثر ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنے پیسے کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ روبینہ، آپ کا میرا ساتھ بڑا پرانا ہے، اور واقعی کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ والنٹیئر ورک جو ہے کیوں ضروری ہے، ایک اگر دیکھا جائے تو ہم سب جو ہیں کافی حد تک والنٹیئر ورک یہ ہے ایک سوشل ورک، ٹھیک ہے۔ سوشل ورک کو ہم چاہے والنٹیئر ورک کہہ لیں یا ہم کچھ اور کہہ لیں، جیسے آپ ایک طرح کا سوشل ورک کر رہی ہیں، آپ کالم لکھتی ہیں، جو بھی آپ کو معاشرے میں خرابیاں نظر آتی ہیں، جو بھی ایشوز ہوتے ہیں آپ ان کے بارے میں لکھتی ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کا والنٹیئر ورک ہے کہ آپ اپنے طور پہ جو کر سکتی ہیں اپنی ٹائم کے حساب سے آپ وہ کرتی ہیں۔ پھر دوسری آ جاتا ہے کہ وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کچھ ایکٹیولی باہر جا کے کر سکتے ہیں، اگر کسی کے پاس ٹائم ہے، جیسے کچھ ایسی شخصیات جو کہ تھوڑی پرومیننٹ ہو جاتی ہیں سوسائٹی میں، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات جو ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ریپرزینٹ کرنے کے لیے اپنی سوسائٹی کو آگے آتے ہیں کہ تھوڑا والنٹیئر ورک کے حوالے سے میرے پاس ابھی آج کل ٹائم ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کچھ والنٹیئر ورک میں انوالو ہو جاؤں۔ تو ہر بندہ اپنے طور پہ کرتا تو ہے، جیسے کچھ لوگ جس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، جو کہ بالکل جا بھی نہیں سکتا، وہ کبھی فائنینشلی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں، کچھ فنڈ ریزنگ کمپینز کو وہ کر دیتے ہیں، کچھ اپنا ٹائم دے کچھ اپنا ٹائم۔ تو صحیح آرین، یہی کویسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو والنٹیئر ورک ہے آپ کے نزدیک یہ کیوں اہم ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اتنا تو کما رہے ہوتے ہیں سب، تو وہ بچے، خاص کر کے میں بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، کہ ان بچوں کو کیوں نہ پے آف کرنے کا کیوں نہیں ٹرینڈ بنتا؟ دیکھیں، اس میں آئی وڈ سے کہ ایک دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، والنٹیئر ورک اور جب آپ کمانے کی بات کریں تو اکثر ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ والنٹیئر ورک جو ہے وہ ابیوز ہو رہا ہے، کیونکہ والنٹیئر ورک تو چائلڈ لیبر لگنے لگا، بالکل والنٹیئر ورک بہت زیادہ ابیوز ہو رہا ہے، اور والنٹیئر ورک تو والنٹری سے زیادہ ایک آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی استطاعت سے زیادہ آپ کے پاس جو چیز بھی ہے آپ وہ کسی کے ساتھ شیئر کریں، چاہے وہ آپ کا وقت ہو یا تعلیم یا صلاحیت یا ذرائع، وہ والنٹیئر ورک ہے۔ اب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم والنٹیئر ورک کو ہر جگہ پہ یوز کر رہے ہیں، جگہ بے جگہ یوز کر رہے ہیں۔ والنٹیئر ورک کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جہاں پہ ہمیں کوئی کمزوری ہو اور ہم اس کو پورا نہ کر سکے تو ہم کسی کی مدد لے کے اس کو پورا کر سکیں، اور دوسرا اس مدد کرنے سے کسی کا فائدہ ہو اور آپ کا اپنا بھی فائدہ ہو۔ تو جب آپ والنٹیئر ورک کر رہے ہیں تو والنٹیئر ورک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف وہاں پہ ایز اے لیبر کام کر رہے ہیں، یہ ایک لیڈرشپ اپرچونٹیز ہیں جہاں پہ آپ ایک سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، اور آپ ان چیزوں میں کا حصہ بن سکتے ہیں جہاں پہ
آپ اپنی قابلیت یا کی وجہ سے نہیں جا سکتے یا آپ کو وہاں اس چیز کی تنخواہ نہیں مل سکتی کیونکہ آپ سے بہتر لوگ وہاں موجود ہیں, آپ کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن یہ کہ جب لوگ پیسے کما رہے ہیں تو پھر ایک انٹرنشپ آ سکتی ہے ڈیفینیٹلی. اگر آپ ایونٹس کی بات کر رہی ہیں تو وہ والنٹیئر ورک الگ ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے فیسٹیول کر رہے ہیں, اسپانسرشپس لے رہے ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی پے کریں. ہمارے یہاں تو میوزیشینس کو پے نہیں کیا جاتا جن کے بلبوتے پہ پورا ایونٹ ہوتا ہے. لیکن اس چیز کو جو ہے وہ آپ کی جو آرگنائزیشن اب آپ نے بنائی ہوئی ہے, مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ آپ لوگ والنٹیئر ورک کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ جو بات ابھی آپ نے کی, کیا آپ یہ ڈفرینس مد نظر رکھتے ہیں کہ؟ بے شک, کیونکہ جو ہمارے والنٹیئر ہیں وہ والنٹیئرز آن اے لیبر گراؤنڈ نہیں ہیں. ہمارے والنٹیئر جو ہیں وہ لیڈرشپ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں. پہلی چیز یہ, تو ہمارا ہر والنٹیئر کو لیڈرشپ اپرچونٹی اویلیبل ہوتی ہے کہ آپ آئیے اپنا کاز لے کے اس کو ڈیولپ کریں. اور باقی یہ ایک کوآپریٹو والنٹیئر آرگنائزیشن ہے تو جس میں کوئی فاؤنڈر جو ہو یا کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی ڈگنیٹریز نہیں ہے. ہم ایز اے ٹیم ممبر کاز لے کے آتے ہیں اور اس کاز کو ٹوگیدر ڈیولپ کرتے ہیں. صحیح. ابھی تک کوئی ایسی اگزامپل ہے جو یہاں پہ جو سب سے پہلے ہم نے اس کو شروع کیا تھا وہ میں نے یہ دیکھتے ہوئے شروع کیا تھا کہ یہاں پہ اگر ہم جی ٹی اے کی بات کریں تو بہت چھوٹے چھوٹے سے گروپس بن گئے تھے. پہلی چیز کمیونٹی کے اندر ہی, اور دوسرا یہ کہ جو فائنینشلی اسٹرانگ تھا صرف وہی ایونٹ کر پاتا تھا یا وہی پاکستان کا ٹھیکیدار تھا کیونکہ وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتا تھا اور پوسٹر بھی لگ جاتے تھے اور اخبار ٹی وی ریڈیو. تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس مناپلی کو بریک کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو جمع کیا جو جذبہ پاکستان کو فیل کرتے تھے اور ہم نے کہا جی آج کے بعد سے جو بھی نیشنل ایونٹ ہوگا جس کا نیشنل کاز ہوگا چاہے وہ پاکستان ہو یا کینیڈا ہو تو اس کے اندر کوئی بھی اگر اسٹیپ لینا چاہتا ہے تو ہم ایز اے والنٹیئر ان کی ہیلپ کریں گے ایونٹ آرگنائز کرنے میں, ٹھیک ہے, ایونٹ کو اسٹیبلش کرنے میں اور پروموٹ کرنے میں, اور اس کے بدلے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور آپ کو بھی کچھ نہیں چاہیے کیونکہ پرپز یہ ہے کہ ہم کاز کو سرو کریں گے. تو اس میں کوئی نیشنل ٹریجڈیز پاکستان کی یا 14 اگست یا 6 ستمبر اس طرح کی چیزیں پلس جو پروجیکٹس پاکستان کے اندر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری کوشش یہ کہ جو والنٹیئرز ہیں وہ لیڈرشپ رول لیں ایز ایمبیسڈرز, ناٹ جسٹ اے ڈور کیپر کہ جی ٹکٹ دے دیا تو آرگنائز کر دیا تو چادریں اٹھا دیں. تو دس از اے بٹ ڈفرنٹ. صحیح. فائزہ, آپ کو ابھی تک آپ نے جو والنٹیئر ورک کیا کوئی آپ شیئر کرنا چاہیں تاکہ اس سے مجھے اور کلیئر ہوگا کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ایکچولی جو والنٹیئر ورک میں تو پہلے آپ کو پتہ شو کرتی تھی وہ بھی ایک طرح کا والنٹیئر ورک ہی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کو بلانا اور ان سے پوچھنا ان کی اچیومنٹس کیا ہیں, کیونکہ پرپز میرے شو کا یہی ہوتا تھا کہ اچیومنٹس کیا ہیں کینیڈا میں آ کے آپ نے کیا کیا اچیو کیا, یا آپ اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا تھا تو کیوں کرنا چاہتے اور کیا اس کے پیچھے ہے. تو اگر ابھی کا میں والنٹیئر ورک کو بھی لوں تو اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ریزن یہی ہے کہ جو بھی کوئی جیسے آریان نے بتایا کہ یہاں پہ اٹس مور لائک کہ اپرچونیٹیز جو ہے پرووائڈ کرنا, تو جس کو جہاں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ ایز اے ٹیم جو ہے اس کو کام کرتے ہیں. تو ایز اے ٹیم اس سے یہ نہیں ہوتا کہ جیسے وہی جو بات کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ بچوں کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پے کرنا چاہیے, بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے بھی, جیسے اگر آپ فرض کریں کالم ہی ہم لکھ رہے ہیں یا ٹاک شو ہی کر رہے ہیں تو یہ کیا مطلب یہ والنٹیئر ورک جسٹیفائی, تو میرا نہیں خیال کہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ والنٹیئر کیٹیگری میں ہی رہے اور اس کو پے نہ کیا جائے. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ آپ کا کام جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرا نہیں, لیکن میں ان جنرل بات کر رہی ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ کر رہے ہیں کام اس قسم کا, تو اگر ان کو یہ اپرچونٹی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ اس کو شیئر کریں, جو بھی ارننگ ہو رہی ہے, پروفٹ ارننگ ہو رہی ہے, وہ اس میں حصے دار بنے. ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس پلیٹ فارم کو لے کے چل رہے ہیں کہ جیسے ہر کسی کو لیڈرشپ کی اپرچونٹی ملے, یا پھر جو ہے ہر کوئی ایک والنٹیئر ورک ہوتا کیا ہے, اس کی بیسک کیا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس جو ہے ہو سکتا ہے کہ فردر جب ہیں بہت سے ایونٹس جو وہ خود اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے ایونٹس خود سے کر سکیں اور انہیں اس ہیلپ کی ضرورت ہی نہ رہے. صحیح. اس پہ ابھی اور فردر بات کرتے ہیں. ناظرین, آریان اور فائزہ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. فائزہ اور آریان ہمارے ساتھ ہیں. ابھی ہم والنٹیئر ورک پہ بھی بات کریں تو ابھی جیسے آریان نے بات کی کہ اس میں بھی ایک ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگ ایونٹس کے ذریعے یا کانفرنسز کر کے وہ نان پروفٹ چیز نہیں ہوتی ہے, ان کو باقاعدہ پروفٹ کما رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سے جو والنٹیئر لوگ کر رہے ہوتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جو ہے وہ آپ نے میرا خیال ہے اس بات کو سیکنڈ کیا ہے. اور دوسری چیز کہ جہاں پر ہم اپوائنٹ نہیں ہو سکتے یا ہماری کچھ کوالیفیکیشن کم ہے, تو وہاں ہم اپنے ایکسپیرینس کے لیے اگر والنٹیئر کرتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے.
جیسے ریٹائرمنٹ ہومز میں یا سوشل سروس کرنے کے لیے ویسے کونسلر کسی کے ساتھ آپ لگ جاتے ہیں, کچھ اس طرح کریں, تو وہ میرا خیال ہے ایک بالکل ڈفرینٹ ہے. آرین, آپ کی یہ جو آرگنائزیشن آپ نے بنائی ہے, یونائٹیڈ کینیڈین پاکستانی والنٹیئرز نام ہی آپ نے یہ رکھا ہے, تو اس کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ آپ لوگ والنٹیئرز ایز اے گروپ پرووائڈ کرتے ہیں یا کچھ اور بھی؟ دیکھیں, والنٹیئر واز ون آف دا بیسکس جہاں سے یہ شروع ہوا تھا, کیونکہ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا جو نیکسٹ پروجیکٹ یا آپ نیکسٹ مینڈیٹ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ ٹو برج بٹوین دا سسٹمز ان کینیڈا اینڈ پاکستان. صحیح. اور تیسرا جو ہماری چیز یہ ہے ٹو برنگ اے سافٹر امیج آف پاکستان ان اے کینیڈین سوسائٹی, کیونکہ ایک جو ہمارا اکثر امیج ہوتا ہے کہ وی آر اونلی ٹیکرس, تو اس میں پاکستانی کا ورڈ لگانا یہی ضرورت ہے. اکثر اس میں جو ہے ہمیں کافی مخالفت بھی ہے کہ جی پاکستانی کیوں لگا رہے ہیں, کوئی اچھا ماڈرن سا ورڈ کرتے ہیں. میں کہا نہیں یار, اس میں پاکستانی ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستانی بھی کینیڈین معاشرے میں کچھ واپس دے رہے ہیں, وی آر ناٹ اونلی ٹیکرس. تو یہ اس کا مقصد ہے کہ ہم یہاں پہ گیو بیک کریں کمیونٹی کو. دوسرا اپنے لیڈرز بنائیں اور جو پاکستان میں کازز ہے اس کی اویئرنیس یہاں پہ کریٹ کریں. ٹھیک ٹھیک. اچھا, میں آپ دونوں سے مطلب کویسچن میں کرتی ہوں, فائزہ اگر ان پٹ دینا چاہیں تو بیچ میں آپ بات کر سکتی ہیں, کیونکہ کویسچن تو ظاہر ہے ایک ہی جیسے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کینیڈا اور پاکستان کا اس کو برج کرنے کی, تو کیا آپ مطلب اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ دیکھیے, اس میں ہماری جو سب سے بڑی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ٹیکنیکلی, اکنامکلی اور سوشلی اس وقت پاکستان سے بہت آگے ہیں ان کینیڈا. صحیح. تو وہ یہ جو سسٹمز ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے جو اچھی چیز ہے اس کو سیکھیں اور اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کریں. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, کاز کی بات کرتے ہیں, تو ہم فوراً, میں بار بار ہر جگہ یہ کہتا ہوں, آئی مے بی ریپیٹیٹیو اگین, کہ ہم فوراً فنڈ ریزنگ پہ آ جاتے ہیں, جی پیسوں کی بات کریں. دیکھیے, پیسہ اس ملک میں ہے, یہاں سے بڑے فلانتھروپسٹ وہاں پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, لوگ دینے کو تیار ہیں. وہاں پہ سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ ہمارے پاس یو این ایڈ ہے, یو ایس ایڈ ہے, اپنا ہم نے دنیا کی ایڈ کی پاکستان میں موجود ہے, بے تحاشا این جی اوز ہیں, بہت پیسہ, اور لوگ انڈیویجولی بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہاں یہ کرنا, جو لوگ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو یہاں کے سسٹم کا حصہ ہیں اور جو سسٹم کو سمجھتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس سسٹم کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرائیں ون بائی ون, تاکہ ایک وہ سسٹم بہتر ہوگا تو کنٹری بہتر ہوگی. خالی یہاں سے پیسے بھیجنے میں یا وقتی طور پہ جو ایک چھوٹے چھوٹی چیزیں ہم یوزلی لگے رہتے ہیں کہ جی اگر وہ کہیں پہ ڈراؤٹ آ گیا تو چلیں جی سب نے مل کے ایک پمپ لگوا دیا, یا کہیں پہ تعلیم نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا اسکول کھول دیا, تو دیٹس ناٹ گونا چینج دا فیتھ آف دا کنٹری. تو ہم یہاں سے, اور میری جو پرسنل کوشش ہے ابھی اس میں جو پہلا ہم بھی اسٹیپ انشاءاللہ لینے والے ہیں اپنے اپ کمنگ ایونٹ کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پیل اسکول بورڈ سے, البرٹا اسکول بورڈ سے, ویریس کینیڈین اسکول بورڈ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کینیڈین اسکولنگ سسٹم کو پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکیں. صحیح. اور اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ ویریس اسکولنگ سسٹمز ہیں اس وقت. وہ اردو بورڈ الگ ہے, مطلب سندھی بورڈ الگ ہے آپ کا, گورنمنٹ بورڈ الگ ہے, پھر اسکولنگ میں تعلیم کا معیار الگ ہے, مدرسے الگ ہیں, گرامر اسکول الگ ہیں, او لیول اسکول الگ ہیں, تو یہ لوگ آپس میں کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. صحیح. تو جو غریب کا بچہ ہے وہ یا تو بالکل ہی مدرسے میں رہ جاتا ہے جا کے, یا وہ کچھ ایسے اسکول میں پڑھا کے وہ 14-15 سال بیچلرز یا ماسٹرز کر کے نکلتا بھی ہے, تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. صحیح. اس پہ میں ابھی آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں. فائزہ سے میں پوچھوں, ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کیونکہ فائزہ شو کرتی رہی ہے, ان میں ڈفرینٹ لوگوں کو بلاتی رہی ہیں. فائزہ, جب ہم سافٹ امیج کی بات کرتے ہیں, مجھے یہ خیر مشرف کے زمانے سے یہ لفظ اتنا کوئی خاص پسند نہیں ہے, ایک جو اس میں بیسیکلی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کلچر ہے, ایسے ہی ہے نا, تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کتنا اہم ہوتا ہے یہاں پر رہ کے ہمیں اپنے کلچر کو شو کرنا اور اس کو کینیڈا کے ساتھ ایبزارب کرنا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو لے کے ہم کیسے چل سکتے ہیں اور کتنا ضروری ہے یہ؟ کلچر جو ہے آبویسلی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم جہاں پہ جاتے ہیں خود کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں تو ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر ایونٹ پہ ہم بتائیں کہ یہ اگر جیسے پاکستانی کوئی ایونٹ یا ریلیٹ ہم جب پاکستان سے کرتے ہیں تو آبویسلی ہم اپنے کلچر کو کر رہے ہوتے ہیں, ہم صرف اپنی آئیڈینٹی تو نہیں بتا رہے. کلچر میں جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلچر کیا ہوتا ہے؟ مطلب آرٹ ہے اس میں, ٹریڈیشنز ہیں ہماری, فیسٹیولز ہیں, لینگویج ہے. کلچر میں سب کچھ آ جاتا ہے روبینہ, اٹس اے فیوژن. اس میں ہم کسی بھی چیز کو الگ نہیں کر سکتے. کلچر کے اندر ہم آرٹ کو بھی لے کے آئیں گے, اپنی لینگویج کو بھی لے کے آئیں گے, اپنی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو, کسی بھی ایک چیز کو اگر ہم مس کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ انجسٹس ہو جائے گا. تو جسٹس کرنے کے لیے سب چیزوں کو ہم اکٹھا لے کے چلیں گے اور پھر اسی طرح سے ہم اس کو ریپرزینٹ بھی کریں گے کہ جس ڈفرینٹ فیلڈس میں. اور جیسے یہاں پہ ہر کوئی کرتا ہے کہ اپنے جو بھی
کسی بھی کنٹری کے اگر آپ دیکھیں جو بھی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے کنٹری کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کینیڈین بن کے اور اپنے کنٹری کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ اٹس اے ملٹی کلچرل. صحیح. ابھی جو فائزہ نے بات کی اس نے ایک بڑی بات کی کہ کینیڈین بن کے ہم نہیں ٹوٹل رہ سکتے. تو کلچر میں جیسے زبان ہوتی ہے, آرٹ ہوتا ہے, ہماری ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, ویلیوز ہوتی ہیں, تو یہ جو ویلیوز ہیں ان کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں سافٹ امیج کی تو ہم تھوڑا سا کنٹراسٹ نہیں دیکھتے؟ ہم اپنی ٹریڈیشنز کو ٹوٹلی یہاں پر پورٹرے نہیں کر سکتے. دیکھیں اس میں ایک تھوڑی سی میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے سافٹ امیج کی, میں تھوڑا سا اس کی بات کروں. وہ یہ کہ دیکھیں آپ جب بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم دو طریقے سے دیکھیں, کیونکہ پاکستان پہ اس وقت دو طرح کے پروپیگنڈے کا شکار ہے بہت بڑے طریقے سے. ایک تو اوورسیز پروپیگنڈا جو ہے جس میں ہم دہشت گرد بھی ہیں, چور بھی ہیں, ٹھیک ہے جی, گندے بھی ہیں. دوسرا ایک ہمارا اپنا پروپیگنڈا ہے جس کے اندر ہم خود اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے دوسروں کو نیچا کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ لابی ہونی چاہیے جو کہ انٹرنیشنل ہو اور لوکلی کنیکٹڈ ہو. تو وہ سافٹ ویئر میجک پاکستان کا لائے کہ نہیں جی سارے پاکستانی چور نہیں ہیں, ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ہر کوئی جاہل بھی نہیں ہے, اور ہم اس دنیا میں کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں. صحیح. اس کنٹریبیوشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کنٹریبیوٹ آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا جو کنٹریبیوٹ اس وقت ہے, اگر آپ نیشنل لیول پہ بات کریں تو وی ہیو لاسٹ آلموسٹ 60,000 لائفس ان اے فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. ٹھیک ہے, ہم پہ امپلیمنٹ ہوئی نہیں ہوئی, کہاں سے آئی, دس از اے لانگر اسٹوری کہ اگر ہم ان ڈیپتھ پہ جائیں. بٹ اس وقت فرنٹ فیس پہ وی آر دا اونلی فورسز ہو فائٹنگ آن دا فرنٹ لائن وداؤٹ آکوپائنگ سمبڈی ایلسز لینڈ. صحیح. آپ دنیا میں کہیں بھی ٹیررزم کی بات کریں تو وہ کسی کے سوائل پہ جا کے وہ ٹیررزم فائٹ کر رہے تھے. وی آر فائٹنگ ٹیررزم ان آور اون سوائل. لیکن آپ اس کو کیسے شو کریں گے؟ مطلب جو امیج آپ لوگوں کو, یہ میں یعنی آپ کی اسٹریٹجی پوچھنا چاہ رہی ہوں یا پروسیجر, کہ کس طرح آپ یہ میسیج کنوے کریں گے؟ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی اس بارے میں یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو جو ہے نا, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو لابی ہے, جو آپ کی یہاں پہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ریپرزینٹیوز ہیں, کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں, جب بھی دیکھیں ہم کینیڈا میں ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ وی فکس آور جو ہمارا امیج ہے کینیڈا میں پہلے. تو جو بھی ہمارے ملک میں اسپیشلی کینیڈا کوئی بھی فارن پالیسی پاکستان کے اگینسٹ بناتا ہے تو سب سے پہلے وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار دیٹ. دوسری یہاں کا میڈیا اگر پاکستان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار دیٹ. کوئی لا بل پاس ہوتا ہے یا کوئی چیز پاکستان کے خلاف ہوتی ہے تو سب سے پہلے وی نیڈ ٹو ایز اے پبلک, ایز اے کمیونٹی ریپرزینٹیو, ایکٹیوسٹ اینڈ پالیٹیشین وی نیڈ ٹو اسٹینڈ فار دیٹ. یہ آپ کے آبجیکٹیوز میں ہے چیز؟ ایبسلیوٹلی. صحیح. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ افیکٹو ہے, لوگوں کو آپ موبلائز کر چکے ہیں؟ جی ہم بالکل کر چکے ہیں. لاسٹ الیکشن میں میرے تقریباً 450 والنٹیئر آن گراؤنڈ تھے الحمدللہ, ایسٹ سے ویسٹ تک. انہوں نے تینوں پولیٹیکل پارٹی کو والنٹیئرز دیے, وہ این ڈی پی کو بھی, کنزرویٹوز کو بھی, لبرل کو بھی. اور دس از وٹ وی آر ڈوئنگ. اور اس وقت وی آر دا اونلی ٹرینڈ آرگنائزیشن ہو کین ٹیک اوور الیکشن ڈے فار اینی پارٹی اینی ویئر, چاہے نامینیشن ہو یا جنرل پارٹی الیکشن. صحیح. لیکن اس میں آرین یہ نہیں ہے کہ ہمیں جیسے اگر کنزرویٹو کا تو پوائنٹ آف ویو بالکل ڈفرینٹ تھا نا, وہ تو ہماری امیج کے یا ہمارے لوگوں کے خلاف ہی جا رہا تھا. وہ اس کا پارٹ تھے کہ یہ اینٹی مسلم, اور جس کو ہم اینٹی پاکستان کہہ رہے تھے ہارپر کو. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہاں پہ آپ کا سٹینڈ ایک پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا آپ کو جو تھوڑا سا ورڈ اینٹی مسلم یا اینٹی پاکستان تھوڑا سا ہارش ورڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ وین وی لک انٹو اٹ. دے کلیم ٹو بی اینٹی ٹیررزم, ٹھیک ہے نا, تو ہم اس کو اینٹی ٹیررزم کو اور اینٹی مسلم کو ملانا ہمیں نہیں چاہیے. پہلی چیز, بینگ اے مسلم انہوں نے تو ہارپر نے تو صاف صاف لفظوں میں کہا ہوا تھا. دیکھیں جی جو انہوں نے کہا ہے, دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا اس کا مینڈیٹ اس کے لوگ بناتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی, لبرل بھی کوئی مسلمان یا پاکستانیوں کے فیور میں نہیں تھی unless we had our penetration and infiltration in there. تو ہمیں یہاں پہ کینیڈا کا ایکٹیو کمیونٹی پولیٹیکل ورکر بن کے کینیڈا کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے ہر اس چیز کو روکنا ہے جو کسی بھی کمیونٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں. اگر ہم کنزرویٹو پارٹی کو ٹوٹل آؤٹ کر دیں گے, لسٹ سے آؤٹ کر دیں گے, اور تو ہماری کوئی صحیح نہیں ہوگی. اگر ہم میرا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے پروٹیسٹ میں یہاں پہ ایز اے اسٹریٹ ایکٹیوسٹ, آپ سمجھ لیں. تو اکثر سڑکوں پہ ہم 30-30 ہزار لوگ لے کے گئے ہیں جب غزہ کا ایشو ہوا یا سیریا کا ایشو ہوا. تو سڑکوں پہ چیخنے چلانے سے یا میڈیا میں بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یہ ایک وقتی وائب ہوتی ہے. وی نیڈ ٹو بیکم اے پارٹ آف دا سسٹم. اور اگر کنزرویٹو ہمارے خلاف ہیں تو وی نیڈ ٹو گو ان اینڈ وی نیڈ ٹو بلڈ بریجز. صحیح. بہت شکریہ. بریک کا وقت ہو گیا, میرا خیال زیادہ ٹائم لے رہے ہیں. ناظرین ابھی چلتے ہیں بریک پہ, باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. فائزہ سے بات کا سلسلہ شروع کریں گے کیونکہ انہوں نے آدھا جواب دیا تھا. فائزہ, جب میں کلچر کی بات کرتی ہوں تو کتنا ضروری ہے, جیسے
کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ کیا ضرورت ہے بچوں کو اردو سکھانے کی یا بچوں کو وہ ٹریڈیشنز بتانے کی, پاکستانی ویلیوز بتانے کی, فیملی سسٹم, تو ایسی کیا مصیبت لگتی ہے؟ اور یہ کہاں تک ضروری ہے کہ ہم اپنا کلچر رکھیں, اور پھر یہ کہاں تک ضروری ہے کہ ہم اپنا کلچر رکھتے ہوئے یہاں کی سوسائٹی میں بھی انٹیگریٹ کر جائیں؟ اچھا روبینہ, سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے کلچر جو ہے وہ ہماری آئیڈینٹی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ اس چیز کو اپنے سے نہیں نکال, جیسے ہم اگر پاکستانی ہیں تو ہم اس بات کی ہماری روٹس ہیں, ہماری روٹس پاکستان کے ساتھ ہی اٹیچ ہے, ہم چاہیں بھی تو اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں ختم کر سکتے, کرنا بھی نہیں چاہیے. ہاں, اور دوسرا یہ کہ ہم کر بھی نہیں سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کلچر جو ہمارا وہاں کی کلچرل ویلیوز ہے وہ ہمارے بلڈ میں ہیں, ان کو ہم لے کے ہر صورت اپنے اندر رکھیں گے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کینیڈا میں آ جاتے ہیں, یہاں کی ویلیوز, یہاں کی یہ ملٹی کلچرل لینڈ ہے, تو یہاں پہ اور طرح کی چیزیں بہت سے ہم دوسرے کلچرز بھی دیکھتے ہیں. تو پھر ہم یہ کہ اپنے کلچر کو ہم بالکل چھوڑ نہیں سکتے, بلکہ اس کو ساتھ لے کے ہم یہاں کی جو سوسائٹی میں مرج. اچھا, اس میں ایک اور میں بڑا اسپیسیفک کویشچن کرتی ہوں, شاید آپ جواب دے سکیں. ایک چیز ہوتی ہے فیملی لائف, ایک ہوتی ہے یہاں پر آ کے ہم سیکھتے ہیں مائی لائف. ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے؟ اچھا, عورتوں کے مطلب دونوں سے, لیکن زیادہ تو عورتوں کا آتا ہے نا, ان کے کندھوں پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو بنانے کی, اور یہاں پہ آ کے عورتوں کو زیادہ لبرٹی ملتی ہے, زیادہ مواقع ملتے ہیں, زیادہ خوش رہتی ہیں سنگل رہنے میں. تو وہ دو چیزوں کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کیوں برداشت کریں. ہاں, یہاں پہ آ کے یہ یہاں کی بھی کہوں گی کہ ایک بہت بڑا المیہ بھی کہوں گی کہ یہاں پہ آ کے بہت سے ایسے کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جیسے ہی بہت زیادہ لبرٹی مل جاتی ہے کچھ لوگوں کو, تو شاید اس کا یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان میں کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے, عورت کو اتنی آزادی نہیں ملی ہوتی, نہ اتنی ایجوکیشن اس کے پاس ہوتی ہے. جب وہ یہاں پہ آتی ہے تو ایک دم سے اتنا سب کچھ دیکھ کے تو اسے لگتا ہے کہ شاید میں تو بہت کچھ کر سکتی تھی جو مجھ سے نہیں. اس میں اس کا بھی اتنا قصور نہیں ہوتا, شاید اس میں اس کی فیملی لائف یا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے فیملی, اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ اس کو وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کی گئی. تو اس کو جب یہاں پہ آ کے ایک دم سے اپرچونیٹیز ملتی, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس طرح سے بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے. دونوں چیزوں کو بیلنس کیا جا سکتا ہے اگر آپ جو ہے اپنی فیملی, کیونکہ فیملی لائف بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اگر آپ ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے باہر نکل جاؤ, فیملی لائف کو اگنور کر لو, تو بیلنس تو خراب ہو گیا. پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک راستہ چوز کرنا پڑتا ہے, یا تو آپ فیملی لائف بالکل چھوڑ دو گے اور باہر کی اپرچونیٹیز اپنے آپ زیادہ کریئر اورینٹیڈ ہو جاؤ گے, اچھا مجھے یہ بھی چاہیے. اور یہاں پہ کینیڈین گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے سپورٹ تو بہت کرتی ہے, تو لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. اگر آپ کو دونوں چاہیے, آپ کو فیملی لائف جو ہے اس میں بھی اور دوسری لائف میں بیلنس رکھنا ہے, تو آپ کو ایک بڑے بیلنس کے ساتھ ایک پوری اسٹریٹجی بنا کے چلنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کا اسپاؤس کا بھی کوآپریٹو ہونا ضروری ہے. ہاں, آپ کے اسپاؤس کا اگر وہ نہیں ہوتے تو یہی بریک اپس کی وجہ بھی یہاں پہ بن جاتی ہے. ہاں, تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی وجہ, لیکن یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم کوئی ایک بندہ سننا بھی نہیں چاہتا. جیسے عورتیں جب ایک دم سے باہر نکلتی ہیں تو بہت سے, میں نے خود بھی کیس, جب میں شو بھی کرتی تھی تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایسے کیسز آتے تھے کہ جن کو ہم شو میں بھی لے کے آتے تھے کہ بہت سی عورتیں ہوتی تھی جن کو ٹائم کے ساتھ ریئلائز ہوتا تھا کہ ہاں شاید اگر وہ اس طرح کا ڈیسیژن لیتی یا فیملی کو بھی دیکھتی تو اچھا ہوتا. پھر وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں ایسی مواقع کہ دوبارہ سے اس طرح کیا جائے. تو بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اگر بیلنس نہیں رہے گا تو وہ ساری چیز جو ہے وہ, یعنی ماحول آپ کو جو بھی میسج دے رہا ہے, لیکن آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے اندر سے کہ ہماری, لیکن یہ بھی نہیں, جیسے لوگ اس بات کو غلط لے جاتے ہیں, اگر فزیکل وائلنس والی کوئی بات ہے اور آدمی ابیوسو ہیں فزیکلی, اس پہ تو پھر کمپرومائز جو ہے وہ اس پہ تو اسٹینڈ, ہاں, کیونکہ اس پہ میرے پہ بڑا الزام آتا ہے کہ میں, وہ تو ایک بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ سچویشن ہو جاتی ہے. ہم تو بات کریں ان کے اوپر کہ جو ایک دم جو کو اپرچونیٹیز وہاں پہ نہیں ملتی. صحیح. آرین, آپ کی طرف واپس آتے ہیں اس پروجیکٹس کی طرف, جو آپ نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ اسکولس کا جو سسٹم ہے آپ یہاں بات کر رہے ہیں وہ پاکستان میں لے کے جانا چاہتے ہیں, کس لیول پہ؟ جیسے آپ اپنے پرائیویٹ اسکولس وہاں بنائیں گے, جیسے ہم نمل یونیورسٹی دیکھتے ہیں عمران خان کی کہ ان سب کچھ وہ امپورٹ کر کے لے گئے, یا آپ جیسے آپ نے بات کی کہ آپ وہاں بھی اسکولس یہ مدرسوں سے یا پبلک اسکولس والوں سے کو اپروچ کریں گے اور بات کریں گے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو آپ اپنے کوئی ایک تجرباتی طور پہ یہ چیز وہاں کر سکتے ہیں اپنے طور پہ پرائیویٹلی, اور یا پھر اگر آپ اتنے بڑے پیمانے پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرا خیال ہے وزیر اعظم بننا پڑے گا. دیکھیں جی, وی کین ٹرائی وٹ وی کین ڈو. اس میں یہ ہے کہ میری, جب میں پاکستان میں تھا تو میں بینگ فرام کراچی سندھ, تو میری سندھ ایکسپورٹ سے میں کافی میری بات ہوتی رہی وہاں پہ پروونشل لیول پہ ایجوکیشن میں. تو انہوں نے ہمیں اسکولس بھی کچھ آفر کیے, لیکن کچھ وہ چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہوں.
ایک جو اس میں بڑا مسئلہ وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کو اسکول تو دے دیں گے لیکن اس میں کریکولم آپ ہمارے ہی پڑھائیں گے. تو میں کہا بھائی پھر ہمیں فائدہ کیا ہوا وہاں سے آنے کا, آپ یہیں پہ پڑھا لیجیے اس کو. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کا اسکولنگ سسٹم جو ہے نا وہاں پہ 6-7 کے قریب نظام ہے جو چلتے ہیں. وہ ایک جیسے ہماری بات ہوئی تو وی شوڈنٹ ریپیٹ دیٹ, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ کارگر جو صحیح جو چل رہا ہے یا بہتر چل رہا ہے جس کے رزلٹ ہیں وہ او لیول اے لیول گرامر اسکول جو کہلاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ فیسز ان کی اتنی زیادہ ہے کہ ایک بچے کی سالانہ فیس کا 7-8 لاکھ روپے آ جاتی ہے. تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, 2-3 بچے ہوں تو کوئی 40-50 لاکھ روپے وہاں پہ نہیں ہے. وہ سب کو پتہ ہے, لیکن آپ کریں گے کیا؟ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ کہ پہلے تو میری کوشش یہ کہ جو وہاں کے اسکولز ہیں جن پہ میری بات ہوئی, میں مدرسے بھی میں نے وزٹ کیے, میں کہا دیکھیں جی اگر ہم آپ کو اس سے کمپیریبل پروگرام لا دیں, ناٹ بیٹر if not کیونکہ we are not going to get into the argument کہ کون سا بیٹر پروگرام, but comparable آپ کو ہم لا دیتے ہیں, تو would you accept it؟ ٹھیک ہے, تو most of them were very willing. انہوں نے کہا ہاں جی we are looking forward. ہم نے کچھ یہاں کے کینیڈین کریکولم جو ہے انٹیریو بورڈ کے, البرٹا بورڈ کے, ہم نے ان کو دکھایا کہ جی ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ. ہم نے 2 مدرسوں کے اندر جو ہے وہاں پہ مونٹیسری سسٹم بھی پلیس کیا جسٹ ٹو شو دیم کہ جو ٹریڈیشنل مدرسے ہوتے ہیں, ہم نے کہا ہم اس کو مدرسے ہی رکھیں, اسلامی تعلیم رکھیں, لیکن تھوڑا سا اس میں انگلش اور جو مونٹیسری سسٹم لے کے آتے ہیں بچوں کو ہم ٹوائز کے تھرو, گروپ پلے کے تھرو ہم ان کو پڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ وہ سکسیسفل رہا, ان کو چیز پسند آئی. ابھی چل رہا ہے وہاں پہ؟ جی چل رہا ہے. اور جی کراچی میں کرنل محیط صاحب ہیں, انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے ابھی آرم فورسز سے, تو وہ اس کو رن کر رہے ہیں. تقریباً 1000 اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس. صوفیہ سیویئر کے نام سے اسکول ہے اور ہمیں بہت ہیلپ کر رہے ہیں وہ, اور وہ ہی واز ون آف دا فرسٹ ون ہو کیم آن بورڈ. انہوں نے کہا بیٹا اگر آپ یہ لے کے آتے ہیں تو آئی بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک دا سسٹم. دوسرے ایک محمود طابہ صاحب ہیں, وہ بھی وہیں کے بلڈر ہیں, پرسنالٹی ہیں, ان کے بھی کچھ اسکول ہیں. تو انہوں نے کہا, تو اس طرح سے میں ہر ایک کے نام کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, لیکن آپ کچھ کام ہو رہا ہے, بالکل سٹارٹ اپ کر چکے ہیں. اب ہم اس کو کریں گے کیسے, وہ یہ کہ جب ہم یہاں سے سسٹم لے کے جائیں گے تو اس سسٹم کی ہمیں کاسٹ کیا پڑتی ہے, کیونکہ میری کوشش یہ کہ یہ سسٹم میں وہاں پہ فری میں دے سکوں. صحیح. اگر میں وہاں پہ فری میں نہیں دے سکا تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم چیریٹیبل ڈونیشن سے ان کو اس حد تک سبسیڈائز کر دیں کہ ہر عام بچہ, بلکہ ہر بچہ اس سسٹم کو اویل کر سکے. صحیح. تو یہ ہماری کوشش ہے اس کے اندر کہ کس طریقے سے اس کو ہم سستے سے سستا کریں. صحیح. اور سب کو اس میں آپ کو ابھی ویسے بریک کا وقت ہو گیا, لیکن آپ کو یہاں پہ جو ہے پازیٹیو رسپانس ملا؟ ابھی آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے؟ دیکھیں میری یہاں پہ لوکل ٹرسٹی سے بات ہو رہی ہے, میری البرٹا اسکول بورڈ میں بات ہوئی ہے. صحیح. تو مجھے کافی پازیٹیو امیج اس کا آ رہا ہے, لیکن اس میں یہ کہ وی نیڈ ٹو گیٹ آور کونسلیٹ انوالو اینڈ فردر پیپل انوالو ٹو لابی اٹ اسٹرانگر. صحیح صحیح صحیح. ناظرین, آریان اور فائزہ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. جی آریان, ابھی تو ہم اسکولوں پہ بات کر رہے تھے کہ آپ گریجولی جو ہے اس کو کریں گے, لیکن ابھی تک میں اس پہ اتنا زیادہ میں کلیئر نہیں ہوئی. اچھا, اس سے پہلے ایک ہم این جی اوز کے اسٹرکچر پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ این جی او ہے نا, نان پروفٹ آرگنائزیشن, جی ٹھیک ہے, رجسٹرڈ ہے ادھر کینیڈا میں. تو اس کے آبجیکٹیوز جو ہیں آپ کے کلیئر کٹ کیا کیا ہے؟ ایک تو والنٹیئرنگ سے آپ نے سٹارٹ کیا, اور ایک اسکولز ہیلتھ پاکستان میں, یہ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ یوتھ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں پہلے تو چلیں کوئی ٹیکنیکل کویسچن پہ جانے سے پہلے میں آپ سے انسپریشن پوچھوں گی کہ آپ نے کیوں سوچا, اتنی این جی اوز بنی ہوئی ہیں اور بدنام ہوتی ہیں بہت زیادہ. اس میں جو میرا ٹیکنیکل کویسچن ہے وہ یہ ہے, انسپریشن سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا کہ 20 to 30% ایڈمنسٹریشن کاسٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ایون یونیسیف جو ہے اس کی بھی 70 to 75% ایڈمنسٹریشن کاسٹ, مطلب کہ اگر ایک بندہ, میں 100 روپیہ یا ڈالر ڈونیٹ کر رہی ہوں تو $70 ایڈمنسٹریشن کے نام پہ این جی او بنانے والوں کی جیب میں جائے گا اور 30 ڈیزرونگ کو جائے گا. تو اس پہ آپ کیا کریں گے کہ آپ کی این جی او اس سے کیسے ہٹ گیا؟ میں اس سے پہلے کہ میں این جی او پہ آؤں, میں آپ کو بتاؤں کہ آن ایوریج جو اچھی جتنی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی ایڈمنسٹریشن کاسٹ کم ہوتی ہے, کیونکہ ان کی لاجسٹکس ان پلیس ہوتی ہیں. تو جتنی چھوٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے اتنا اس کا جو ہے ایڈمنسٹریشن کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, پہلی چیز. دوسرا اس میں گمک یہ بھی ہوتا ہے اکثر کہ ہم یہاں پہ لوکلی دکھاتے ہیں کہ جی اکثر آرگنائزیشنس کہ جی ہماری تو صرف 10 یا 15% ہے جو ان کی کنجوائننگ ایسوسیشن ہوتی ہے پاکستان, سیریا یا لبنان یا جہاں بھی کام کر رہے ہیں فلسطین میں, وہاں ان کی 30, 35, 40, 50 ہوتی ہے. تو اس میں بڑے ڈرٹی گیمز اندر ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں جس طرح ان کے آرگنائزیشن اور اسٹرکچر اس طرح ہوتا ہے. اچھا, سیکنڈ وائر بھی ڈفرینٹ, اور سیکنڈ اور جو دوسری چیز یہ کہ اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کاسٹ نہیں ہے یو سی پی وی میں.
اس کی وجہ یہ کہ ہماری جو آرگنائزیشن کا جو فوکس ہے وہ فنڈ ریزنگ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وی ڈو ناٹ ڈو فنڈ ریزنگ ایٹ دا ایکٹیو پارٹ. ہمارا جو آرگنائزیشن, جیسے آپ نے کہا اتنی آرگنائزیشن بنی ہوئی, ایک اور کی کیوں ضرورت پڑ گئی, ہماری آرگنائزیشن کی جسٹ فار لابنگ, یہ فار لابنگ. اچھا, اٹ از فار لابنگ, میجورٹی ہماری لابنگ کی ہے. نہیں, آپریشنل ہے ان اے وے کہ ہم وہاں پہ جو پروجیکٹس کر رہے ہیں یا ہمیں وہاں سے کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے اینڈ وی سی کہ یو وڈ لائک ٹو ہیلپ, تو ہم آپ کو ڈائریکٹلی وہاں کنیکٹ کر دیتے ہیں. اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری فنڈ ریزنگ ہے وہ سیکنڈری پارٹ ہو. اب جب 3 سال میں پہلی دفعہ وی ول گو فار پراپر فنڈ ریزنگ, جب ہم یہ اسکول پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں, وہ بھی ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں سے کتنی سپورٹ ملی اینڈ اف دیر از اینی لیفٹ اوور. مین چیز ہماری یہ ہے کہ وی برنگ, کیونکہ a lot of NGOs جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے آپ کو خود اسٹیٹ سمجھنے لگتی ہیں, اور یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ NGO can never compete with the state. جو اسٹیٹ آف پاکستان کے بعد فیسلٹیز ہیں اور وہ ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے چاہے ہم کتنی فنڈ ریزنگ کر لیں. تو ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکلی سولوشنز لے کے آئیں اور ان کو امپلیمنٹ کرائیں, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے کینیڈا ہو, مطلب لانگ ٹرم سولوشن کے ساتھ. ایبسلیوٹلی. یعنی مسلسل چیریٹی پہ آپ بلیو نہیں کرتے؟ نو, کیونکہ فنڈ ریزنگ آپ کتنی کریں گے اور کس کام کی ہے. مطلب اگر پیسے نہ ہو تو ایک الگ چیز ہے. پاکستان آلریڈی الحمدللہ از اے ساورن اسٹیٹ, دے ہیو منی. یہ تو خالی وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ ابیوز ہو رہا ہے, جس وجہ سے ہم لوگ اتنا سفر کر رہے ہیں. ہمیں پیسے کی تو کمی نہیں ہے وہاں. یہ آپ کی انسپریشن ہے بنانے کی. Absolutely. To go further than follow up and actually bring the change. تو ابھی ایک اگلے کوشچن میں آتی ہوں. اس سے پہلے فائزہ سے میں پوچھ لوں کیونکہ یہ بھی آج شو میں آئی ہیں, آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور غصے سے دیکھ رہی ہیں. فائزہ, کیا آپ کی انسپریشن کیا ہے؟ جیسے آریان کی تو NGO بنانے کی ایک انسپریشن ہے نا, آپ نے کیوں سوچا کہ میں بھی والنٹیئر کروں اور ایکٹیولی اس کا پارٹ بنوں؟ روبینہ, ہمیشہ جیسے جب سے میں کینیڈا آئی تھی یہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ جب میں نئی آئی تھی تو کوئی بھی مجھے جو تھا, کوئی بھی ینگسٹرز مجھے نظر نہیں آتے تھے کوئی کام کرتے ہوئے. آج سے 10-15 سال پرانی بات ہے. تو تب ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو بھی دیکھتی یہ 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, اور کوئی بھی جب اگر میں کسی ایونٹ پہ بھی جاتی تھی تو بہت ہی کم ہوتا تھا کہ کوئی مجھے اپنی ایج کے لوگ نظر آتے تھے اس ٹائم پہ. تو کبھی کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا. تو پھر جیسے میں نے جب شو شروع کیا اس کے پیچھے بھی وجہ یہ تھی کہ اچھا میں کیوں نہیں کر سکتی, یہ بھی تو ایک ریزن ہے کہ سرو کرنے کی کمیونٹی کو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہوتا ہے کچھ کرنے کا جذبہ وہ ہر کسی میں ہوتا ہے, لیکن جو سینئرز لوگ ہوتے ہیں وہ آگے نہیں آنے دیتے, یا ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری عمر کے لوگ کچھ اور کر رہے ہیں اور ہم ہی اکیلے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں. ہاں, لیکن جب اپنے جیسا گروپ آپ کو نظر آیا, ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ اب میں جب آئی ہوں اتنے سالوں سے تو میں نے دیکھا کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرنا ضرور چاہتا ہے. کسی کو پلیٹ فارم نہیں ملتا, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں. اور جب ایک جگہ آپ اپنے جیسے لوگ نظر آئے تو آپ نے اس پہ, جب آپ کو اپنے جیسے لوگ اور بھی نظر آتے ہیں تو آپ کہتے پھر آپ سوچتے نہیں, آپ کہتے کہ سارے بڈھے ہی نہیں ہر جگہ چھائے ہوئے. لیکن ہوتا ایسے ہی تھا کہ ہمیشہ بھی مجھے لگتا تھا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کچھ کرنے کے لیے 40 ایئر ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے, یا آپ نے کچھ 20 ایئرس کمیونٹی کے لیے یہ کیا ہو. تو ہمیشہ اس طرح کا امیج بنتا پہلے سے ہی پروفائل آپ کا بنایا. لیکن شو سے مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ نہیں, یہاں پہ کوئی بھی آگے آ سکتا ہے, صرف اس کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی مل جاتا ہے یا پھر آپ خود سے کوئی پلیٹ فارم بلڈ کر لو, کچھ بھی خود سے آپ انیشیٹو لے لو, تو اس کے بعد پھر لوگ آپ کے ساتھ ملتے جاتے ہیں. ایسے جیسے آرین کی اب یہ ہے UCPV, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ خود بخود جو ہے آتے ہیں لوگ, انٹرسٹ بھی لیتے ہیں, ان کو ریکگنیشن بھی ملتی ہے. جیسے ڈفرینٹ ایونٹس پہ میں گئی ہوں ان لوگوں کے ساتھ بھی, تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ ریکگنیشن ملتی ہے, تو اس کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے لوگوں کو کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور آرین چیز آتی ہے, یہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہوتی ہیں, NGOs کر رہی ہوتی ہیں اسپیشلی رائٹس کے لیے, پاکستان کی ایگزامپل لیتے ہیں یا اس طرح کے کنٹریز کی, ان میں یہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے سپوز ویمن رائٹس کے لیے NGO بنائی ہے, تو اگر 10% واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ ویمن کے خلاف, تو آپ کو 100% شو کرنے پڑتے ہیں. مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں ہر دوسری عورت کے منہ پہ تیزاب پڑا ہی پڑا ہے, بالکل صحیح, اور مارا پیٹا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ NGOs اس طرح کا وہ اس کو واقعے کو بڑھا چڑھا کے فنڈز لینے کے لیے. اسی طرح چائلڈ کی ہم بات کرتے ہیں, چائلڈ ابیوز کا بھی یہ, یا ہر جگہ, یہ نہیں میں کہتی کہ واقعات نہیں ہوتے, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ NGOs اس کو اپنے فنڈ ریزنگ کے لیے یا اپنے فنڈز اکٹھے بہت بڑھا چڑھا کے, تو یہ ایک اس اسٹیٹ میں جس میں آپ کی روٹس ہیں اس کے انٹرسٹ کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ آ جاتا ہے آپ کی NGO کا. اس طرح آپ جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں پاکستان میں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے, میں سن رہی تھی کہ چائلڈ سلیوری کی بات کرتے ہیں,
تو اگر چائلڈ سلیوری کو ہم بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ فنڈز ملیں گے. تو کیا یہ پاکستان کا امیج اور آپ کی این جی او کا بینیفٹ یا جو آپ سوشلی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں لیکن متضاد نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ جب کہیں ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا فزیکلی بیماری بھی ہوتی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. اور اگر ہم ڈاکٹر کے پاس اس بیماری کو ایگزیجریٹ کریں گے تو وہ ہائی ڈوز دوائی دے گا اور بندہ مر جائے گا. تو وہی ہمارے ملک کا حساب ہے. ہمیں جو ہے نا یہ بندہ تو مر جاتا ہے لیکن ڈاکٹر بچ جاتا ہے. بالکل, اس کو فیس زیادہ مل جاتی ہے. این جی اوز کا یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا سیلنگ آئٹم بن گئے ہیں. جب ہم چائلڈ سلیوری کی بات کرتے ہیں پاکستان میں جو ایک سرٹن سٹیج تک ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی فنڈز نہیں چاہیے آپ کو. یو جسٹ نیڈ ٹو پٹ یور لا انفورسمنٹ ان پلیس. یو نیڈ ٹو پٹ یور جوریسڈکشن سسٹم, جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے آپ اس کو رکھیں. آپ کیوں بچوں کو بیچنے دے رہے ہیں, لوگوں کو خریدنے دے رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے $100 یا میرے $50 کیا کریں گے؟ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود فنڈ ریزنگ. اٹس اباؤٹ دا سسٹم وی نیڈ ٹو ورک آن. اور انفارچونیٹلی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح بیچ رہی ہیں. وی نیڈ ٹو بی ویری مچ سو فوکس. اور یہی بات آتی ہے دوبارہ وہیں جب ہم سافٹ امیج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بتانا ہے کہ ہر عورت پہ تیزاب نہیں گر رہا ہے, لیکن جس پہ گر رہا ہے اس کو بچانا بھی ہمارا فرض ہے. تو ہم اس چیز کو ہائڈ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا پروپورشن بہت ضروری ہے. صحیح. تو یہ یعنی آپ اس کو کیسے مینٹین کریں گے؟ میرا کویشچن یہ ہے کہ مینیج کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی میرا جو سب سے بڑی کوشش یہ ہے وہ یہ کہ ہم ٹو دا فیکٹس کام کریں. ٹو دا فیکٹس کا مطلب یہی کہ کسی چیز کو ایگزیجریٹ نہ کریں. جو اسٹیٹس ہیں انہیں پہ ہم انہیں پہ رہیں اور کوشش کریں کہ ان اسٹیٹس کا سولوشن ڈھونڈیں, اس اسٹیٹس کا بزنس نہ ڈھونڈیں. اکثر ہم سولوشن کی جگہ بزنس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی یہ تھرپار کر رہا ہے تو یہاں پہ پانی نہیں ہے, چلو جی 100 پمپ لگا دو ادھر. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک کوئک کویشچن ہے کہ آپ کا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کہ پولیٹیکل انوالومنٹ کے بغیر جیسے عمران خان کو بھی آنا پڑا, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں سوشلی یا سوشل ورک کے تھرو پاسبل ہیں پاکستان میں؟ بالکل نہیں ہے, امپاسبل ہے. تو آپ کا اس کا مطلب ہے پالیٹکس میں آنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں جی پالیٹکس میں آؤں نہ ہوں لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ضرور ہوں. اور بینگ ان پولیٹیکل, دیکھیں ہر ایک کو سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہر کوئی سیاسی شخصیات کا آڈٹ ضرور کر سکتا ہے. ہمیں جو ہے نا یہ جو نظریاتی لوگ ہیں اور یہ جو ہم پرسنالٹیز کی پالیٹکس رن کرتے ہیں چاہے وہ کینیڈا ہو یا پاکستان, اس سے تھوڑا باہر نکل کے ہمیں آنا پڑے گا اور ہمیں کاز بیس پالیٹکس پہ کام کرنا پڑے گا, ایفرٹ بیس پالیٹکس پہ. تو ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ وی آل شوڈ آڈٹ. صحیح. اور ووٹ از دی ون. تھینک یو سو مچ. فائزہ آپ اینڈ پہ کچھ کہنا چاہیں؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کوئی بات کنکلوڈ کرنا چاہیں آپ؟ اس میں بس یہ ایڈ کرنا چاہوں گی اس کے اندر کہ ہم لوگ جب تک ایک سسٹم کو انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے نا تب تک ان پرابلمس کا سلوشن نہیں ہوگا. جیسے پاکستان میں چائلڈ سلیوری بہت زیادہ ہے لیکن وہاں پہ این جی اوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ این جی اوز چل رہی ہیں. اگر آپ کہیں پہ بھی دیکھیں, اگر فیس بک پیج پہ دیکھیں تو آپ کو 100 سے زیادہ ملیں گے, لیکن کوئی بھی ایک ایسی نہیں ہے کہ جو واقعی میں ایکٹیولی کام کر رہی ہو. صحیح, بڑی اچھی بات کی. ناظرین یہی بات ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنی زیادہ این جی اوز ہیں اور پاکستان کے لوگ ڈونیٹ بھی جنرسلی کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا سلوشن کیوں نہیں ہوتا. اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ نیت کیا ہے, کون کیا کرنا چاہتا ہے, کچھ اپنے ذاتی فائدوں کے لیے. ہم پولیٹیشینس کو بلیم کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں سوسائٹی کے اس پارٹ کو جسے سول سوسائٹی کہتے ہیں, این جی اوز کو, ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. ملیں گے اگلے پروگرام. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ.